دنیا بھر میں امریکی صدر کے حالیہ اقدامات کے بعد عالمی منڈیوں میں ہلچل برقرار ہے۔ ٹرمپ نے چین پر 10% اقتصادی تجارتی ٹیکس عائد کیا ہے، جس پر چینی وزیر دفاع نے ٹیرف کے نفاذ کو عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مگر ان دونوں ممالک کے جو الجھتے تجارتی مسائل ہیں اس میں صدر آصف علی زرداری آج پاکستان سے چین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں چینی ہم منصب کی دعوت پر وہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور دیگر سینئر چینی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون ہوگا، انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون سمیت ہی سی پیک پر بات چیت کی جائے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل کے روایت کے منصوبوں پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اس دورے میں اعلیٰ سطح وفد میں بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شامل ہیں۔ اسی دورے کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اور اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں صدر آصف زرداری کے دورہ چین سے، میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں اس چیز سے کہ جو اس وقت صدر ٹرمپ نے کیا ہے ایک ٹریڈ وار، حالانکہ انہوں نے وہ دو چیزوں پہ وہ بیک فائر بھی کر گئے ہیں، اور وہ انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو کے حوالے سے تو اپنی چیزیں جو ہے وہ 30 دن کے لیے روک دی ہیں، بٹ چائنا کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے پہلے بھی بہت سخت گیر تھی، ابھی بھی بہت سخت گیر ہے۔ اس بدلتی دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے آج اپنے مارننگ پروگرام میں۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی شخصیت، سوچ اور پالیسی کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ بنیادی طور پہ وہ ایک بہت ہی ہارڈ کور بزنس مین ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت ٹف نیگوسیشنز کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو آلریڈی ان کے بیانیے، پہلے ہفتے کے دوران فیصلے اور جو ان کے بیانات ہیں ان سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کی دفاعی قوت کے بجائے اپنی اقتصادی قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں امریکی مفادات اور وسائل کے دفاع اور اس میں اضافے کے لیے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4 سال میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا بیرونی جنگوں میں مداخلت فوجی اعتبار سے کم ہوگی، لیکن جو معاشی دباؤ ہے، چاہے وہ دشمن ہوں، چاہے دوست ہوں، الائیز ہوں، ان کے اوپر ٹرمپ صاحب بڑھانا چاہتے ہیں اپنے معاشی مفادات کے حصول کے لیے۔ اور اسی حوالے سے اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ میکسیکو اور کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے جس طرح دھمکی دی کہ جناب ہم 25% ٹیرفز بڑھا دیں گے، تو اس کے مد نظر یہ بات تھی کہ میکسیکو اور کینیڈا کی سب سے بڑی امریکہ جو ہے وہ تجارتی منڈی ہے، تو اس دباؤ کو انہوں نے استعمال کیا کہ وہ میکسیکو اور کینیڈا کو قائل کریں کہ وہ اپنے جو امیگریشن کی پالیسی ہے اور اپنی سرحدوں کی نگرانی ہے اس میں اضافہ کریں۔ اور آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا اس فون کال کے بعد ٹرمپ صاحب سے کہ جناب میں $1.3 ارب خرچ کروں گا اپنی بارڈر سیکیورٹی کو امپروو کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ میکسیکو نے بھی اعلان کیا کہ تقریباً 10,000 مزید فوجی دستے جو ہیں وہ امریکی بارڈر پہ لگائے جائیں گے تاکہ امیگریشن کے حوالے سے جو ٹرمپ انتظامیہ کے تحفظات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں پتہ ہے سید محمد علی صاحب ایک اور ناؤ کمنگ ٹو دا پاکستانی پرسپیکٹو آف دا ایشو، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرمپ کے نہ صرف اس معاشی دباؤ کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ ان کے نیبرنگ کنٹریز ہو رہے ہیں، بٹ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو سے ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اس نے بھی اپنے آپ کو باہر کر دیا ہے، جس کو ٹرمپ اب اپنی وکٹری کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے۔ ناؤ امڈسٹ آل دس پاکستان کا دورہ ہے چین میں، صدر آصف علی زرداری از گوئنگ ٹو چائنا، ہم ان تمام تر معاملات میں کیسے افیکٹ ہوں گے، اور کیا ہمارے لیے معاشی طور پہ از اٹ اے اسمال اپرچونٹی کہ جہاں ٹرمپ ول بی گوئنگ فار چائنا اینڈ گوئنگ فار میکسیکو اینڈ کینیڈا اینڈ ادر کنٹریز، ہم اپنے روابط ٹریڈ ٹائز مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، 3 پہلو ہیں اس کے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے شاید پاناما کا حوالہ دیا کہ پہلے اپنے غیر ملکی دورے میں ٹرمپ صاحب نے اپنے وزیر خارجہ کو جب پاناما بھیجا تو انہوں نے دباؤ ڈالا پاناما کی حکومت پہ کہ وہ چین کے ساتھ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے ہیں
ان پہ نظر ثانی کرے تو فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر پاناما کے صدر نے اعلان کیا کہ وہ نظر ثانی کریں گے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شمالی اور جنوبی امریکہ کے بیشتر ممالک ہیں ان کا بہت بڑا یعنی کہ ان کی معیشت کا انحصار امریکہ کی تجارتی منڈی کی ایکسیس کے اوپر ہوتا ہے جس کو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ابھی پاکستان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ 2 سبق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ پاکستان کی بھی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے. پاکستان کا 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو ایکسپورٹ ہے ریونیو وہ امریکہ کی منڈی سے آتا ہے. البتہ پاکستان نے اس احتیاط کا مظاہرہ ابھی تک بہت ذمہ داری اور تسلسل کے ساتھ کیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ تجارتی معاملات میں تو آگے بڑھ رہے ہیں, دفاعی کوآپریشن بھی ہے, لیکن ہم چین کے ساتھ امریکہ مخالفت پالیسی میں شامل نہیں ہیں. ہم چین, ہمارے جو صدر چین جا رہے ہیں وہ اس نظریے اور سوچ اور توقع کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم بائیلیٹرلی جو کنیکٹیوٹی, ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. اس کا مقصد پاکستان کے پیش نظر امریکہ مخالف کوئی پالیسی اپنانا نہیں ہے. اس بات کو جبکہ پاکستان کی قیادت چین کا دورہ کر رہی ہے, ہمارے سفراء جو امریکہ میں سفارتکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو قائل کرے کہ پاکستان کا جو چین کے ساتھ معاشی تعاون ہے وہ امریکہ کی دشمنی پر مبنی نہیں ہے, اور پاکستان اور چین کا جو معاشی تعاون ہے وہ صرف اس خطے کی ترقی اور خوشحالی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مبنی ہے. جی محمد علی صاحب, اس وقت جو وفد زرداری صاحب کے ساتھ چین روانہ ہوا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی وہ ساری پرسنالٹیز ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں. دے آر آل ویری اسٹرانگ پرسنالٹیز بٹ دے آر بلانگ ٹو سندھ. سو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت سندھ کے کوئی خاص امور ہیں جس کے اوپر بات کی جانی ہے, یا اوور آل پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہوگا؟ مطلب میرا فوکس یہ ہے کہ کوئی اور کسی صوبے سے نہیں اس طرح سے گیا ہے ان کے ساتھ, صرف سندھ کو فوکس کیا گیا ہے, سندھ پر جو پرسنالٹیز ہیں. سو ایسا ہے کچھ, یا اوور آل پاکستانی ایشوز پہ ہی بات ہوگی سارے؟ دیکھیے جو صدر پاکستان ہوتا ہے آپ جانتی ہیں کہ وہ ریاست کی علامت ہوتا ہے, اور صدر پاکستان کو دورہ ہائیسٹ لیول کا چین کا ایک بڑا اہم دورہ ہے, ایک اہم وقت پہ, جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ وار ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے دورے میں ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کی کافی بڑی نمائندگی ہے, تو یقینی طور پہ سندھ میں جو چین کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہے, جو ترقی کے منصوبے ہیں ان پہ بات ہوگی. لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے, مجھے توقع ہے کہ صدر زرداری جو ہے وہ پوری ریاست کی نمائندگی کریں گے اور ہمارے معاملات جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں. ایبسلیوٹلی سید محمد علی صاحب, اور اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, لیکن کیا ہم جیسے پہلے معذرت کے ساتھ ہم پہلے بھی امریکہ کو دیکھیے کنونس نہیں کر پائے ہیں اباؤٹ آر ٹریڈ ٹائز وتھ آر نیبرنگ کنٹریز جو کہ خطے میں ہیں. ہم رشیا کے ساتھ کچھ کرنے جاتے ہیں, جناب 7 سمندر پار سے جو ہے وہ ناراضی ہو جاتی ہے. چائنا کے ساتھ ہم کچھ کرنے جاتے ہیں یا ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم کر چکے ہیں جتنا, اس پہ بھی وہ ناراضی کا اظہار کر چکے ہیں. سو مچ سو دیٹ ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن, اور وہ اس سال کہ وہ آخری سال ہوگا اور اس پہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کتنی پینلٹی بھرنی پڑے گی. سو مائی کوسچن از کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ڈیولپنگ دا ٹریڈ ٹائز, اٹس اباؤٹ ہیونگ اسٹرانگ آپ کی ڈپلومیسی, اور وہ اسٹرانگ ڈپلومیٹس آپ کے جائیں اور ان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ بھائی اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ چائنا, وی ہیو ٹو سروائیو ان آر ریجن. امریکہ ہم سے کئی 100,000 کلومیٹر دور ہے اور ہم ان سے کئی 100 کلومیٹر دور ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ہیونگ اسٹرانگ ٹریڈ ٹائز, اٹس اباؤٹ ان کو سمجھانے کی بات ہے ڈپلومیٹکلی. میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ملک کی قومی سلامتی اور مفادات کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے وہ سفارتکاری ہوتی ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی نظریات, اپنے مفادات, اپنی خوشحالی صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور دیکھیے اور بھی کئی ممالک ہیں جن کی مثال ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سعودی عرب ہے. سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان چین میں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا MBS نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو بھی دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات کو دیکھیں,
آپ سنگاپور کو دیکھیں، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ دنیا کی بہت چھوٹے ممالک ہیں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے، لیکن بڑی تجارتی منڈیاں بن چکے ہیں، اور ان کی خارجہ پالیسی میں یہ احتیاط اور بیلنس آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کے حلیف بن کے دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ چین اور امریکہ دونوں سے جو ہے انویسٹمنٹ ویلکم بھی کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ ٹریڈنگ پارٹنر کے طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ٹرمپ انتظامیہ بہت بڑے پیمانے پہ عالمی سطح پہ معاشی دباؤ کو اپنی پالیسی میں استعمال کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سفراء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو معاشی شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے نئی جہتیں ایکسپلور کریں، خصوصاً آپ دیکھیں انہوں نے آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ بلوچستان اور KPK میں مائننگ کے شعبے کو ترقی دی جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح آئل اینڈ گیس کے شعبے کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ صاحب خود جو ہیں ایک بہت بڑے ہوٹل ٹائکون ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ ہم اپنی ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ایسے کئی مواقع موجود ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران کامن انٹرسٹ کو ایکسپلور کر کے تعلقات کو مزید بہتر بنا سکتا ہے، اور خود امریکی انویسٹرز اور پاکستان کے معیار زندگی کو بہتر کرنے، ایکسپورٹ ریونیو میں اضافے کے لیے مشترکہ کوششیں موجودہ پالیسی اور دور میں کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں کر رہے تھے یہ ایک اہم دورہ ہے، لیکن جس طرح دنیا اب کروٹ لے رہی ہے پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ کیسے ٹھیک کر سکیں۔ موجودہ گورنمنٹ الانگ ود SIFC اور دیگر ادارے وہ کوشش تو پوری کر رہے ہیں، لیکن لیٹس سی کہ ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہو سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔